الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی لتارکم فیما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی لن تضلوا بعدی کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم درود پاک تمام احباب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله کس زبان سے ہو بیان شان و عز اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں عز و شان آل بیت بے حد حمد و ثنا اللہ کریم دی ذات پاک واسطے اور درود لامحدود حضور آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے اس تو بعد انتہائی قابل عزت و احترام علماء کرام برادران اسلام بزرگوں دوستو عزیزو ماشاءاللہ دوستان دا سالانہ پروگرام انعقاد پذیر ہے اور الحمدللہ اللہ کریم نے آل سنت نو اے سعادت عطا فرمائیے کہ اسیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت دا بھی احترام کر دیں اور صحابہ کرام دا بھی احترام کر دیں اور کیوں نہ کریے
سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال نسبت رکھن والی ہر چیز ساڈے واسطے قابل احترام ہے۔ لہذا دوستان گرامی قدر، آل بیت نبوت یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت، انہاں دی محبت ایمان دا تقاضا ہے، اور اس وچ کوئی شک نہیں کہ اگر اہل بیت اعظام دی محبت اندر شک ہوئے تے ایسے آدمی دے ایمان وچ شک ہوندا ہے۔ اس واسطے الحمدللہ تعالی اسی اہل بیت دی عزت، عظمت، شان اور مقام نو مندے بھی ہاں اور بیان بھی کردے ہاں۔ اس مسجد دی انتظامیہ اور دوستان دا اے محبت بھرا پروگرام ماشاءاللہ سال تو بعد انعقاد پذیر ہوندا ہے۔ دوستان گرامی قدر، میں نے تواڈے سامنے حضور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ایک حدیث پاک تلاوت کرن دا اور ایک آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ آیت پاک دا ترجمہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی ارادہ فرماندے نے کہ تواڈے کولو ہر ناپاکی نو اللہ دور فرما دے وے، وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، اور تانوں اللہ کریم انج پاک کر دے وے جوں پاک کرن دا حق کے۔ آل بیت اعظام دی شان نو قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، لیکن ایک گل عقیدے دی بارہا تانوں عرض کیتی جاندی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آل بیت صرف حضرت علی، حضور سیدہ خاتون جنت اور سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما نے، لیکن آل سنت دا عقیدہ ہے ساڈے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ازواج مطہرات اور آپ دا سارا صاحب ایمان لے آن والا سارا خاندان آل بیت ہے۔ اس واسطے ساڈے نزدیک آل بیت اندر سب نالوں پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں شامل نے، حضور دیاں بیٹیاں شامل نے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان حضرت عباس، حضرت حمزہ او شامل نے، اور باقاعدہ حدیث پاک دے نال اور باقاعدہ چادر تطہیر پھیلا کے حضور نبی کریم نے انہاں چار ذاتاں نو اہل بیت اندر شامل فرمایا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضور سیدہ خاتون جنت اور حسنین کریمین، انہاں سب نو چادر تلے لے کے میرے آقا نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے رب کریم اے بھی میرے اہل بیت نے، یعنی سرکار نے بطور خاص انہاں اہل بیت دے اندر شامل فرمایا۔ اور دوستو یاد رکھو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آل بیت دی محبت نو لازم قرار دیتا، فرمایا اے لوگو اللہ کریم نال محبت کرو کہ اللہ تانوں رزق دیندا ہے، اور میرے نال محبت کرو کہ میں اللہ دا رسول ہاں، اور فرمایا میرے اہل بیت نال میری وجہ تو محبت کرو کہ وہ میرے نے، لہٰذا سرکار دی نسبت پاک دی وجہ تو آل بیت کرام دی عزت، محبت، توقیر کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور الحمدللہ تعالی اللہ کریم نے اے سعادت آل سنت نو بدرجہ عطا فرمائی ہے۔
میں جڑی حدیث پاک تلاوت کیتی او دا ترجمہ پیش کر کے او دی روشنی اندر اہل بیت اعظام دی شان اور چند چیزاں عرض کرانگا۔ میرے اور تواڈے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بھی لن تدلوا بعدی، اے لوگو میں تواڈے اندر ایسیاں چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بعض احادیث اندر فرمایا انی لتارکم فیکم الثقلین، میں تواڈے اندر دو بہت بڑیاں اہم چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تے خود غور کر لیو او چیزاں کتنیاں اہمیت والیاں نے جنہاں نو آمنہ دا لال اہمیت والا فرماوے۔ فرمایا اے لوگوں میں تواڈے اندر دو اہم چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، دو بڑیاں شان والیاں اہمیت والیاں چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ان تمسکتم بھی لن تدلوا بعدی، اگر انہاں نو مضبوطی نال تھامی رکھو گے کدی گمراہ۔ گویا میرے آقا کریم نے اپنے بعد والے حالات دے بارے بھی امت نے فرمایا، دسیا میرے بعد گمراہی ہوئے گی، لیکن اگر ان دو چیزاں نو مضبوطی نال تھام لو گے گمراہی تو بچ جاؤ گے۔ ایک حدیث پاک چ مزید وضاحت آئی کہ احدہما اعظم من الآخر، جڑیاں دو چیزاں میں ذکر کر رہے ہیں انہاں چو ایک دوجی نالو عظیم ہے، اور پھر پہلے عظیم شے دا ذکر کیتا، وہ کیڑی شے جڑی اللہ دے محبوب کریم دی نظر اندر دو اہم چیزاں چو پہلی اور زیادہ عظمت والی ہے۔ فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، اے لوگو او پہلی عظمت والی چیز جڑی میں تواڈے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں او اللہ دی کتاب ہے، اور ان سمجھو جو رب العالمین تو لے کے تہاڈے تک رسی آ رہی ہے، جڑا ادھے نال وابستہ ہو جائے گا رب تک پہنچ جائے گا۔ او پہلی چیز سرکار نے کی بیان کی تھی قرآن کریم، بولو کی، اور اے بھی نال دسیا کہ قرآن عظیم ہے۔ دوجی چیز وہ میں ذکر کر رہے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا وَعِتْرَتِي اہل بیتی، اور جیڑی دوسری عظیم اور اہمیت والی شے چھوڑ کے میں تواڈے اندر جا رہے ہیں، اور میری عزت میرے گھر والے میرے اہل بیت نے، اور پھر انہاں دوہاں دی شان نو ایک اور انداز چا بیان کیتا۔ پہلے ایتھے گل میں کرز کر دیواں، سرکار نے خود دو چیزاں نو اہم قرار دیتا، پہلی قرآن، دوجی اہل بیت، اور نال ہی وضاحت کر دیتی کہ قرآن اہل بیت نالو افضل و اعلی۔ کئی لوگ کہندے ہیں قرآن بھی حسینی ہے، اس ساڑھے آج کل شاعر جاہل لوگ شعر لکھ لین، او جدو شعر لکھ دیں تے او غور نہیں کر دے معنی دے ہوتے۔ قرآن پہلے آیا، حسین پاک بعد چ پیدا ہوئے، ان کہنا کہ قرآن بھی حسینی ہے، اس حوالے نال غلط ہے نعوذ باللہ کہ قرآن حسین کریم دے تابع، بلکہ اللہ دے محبوب نے دس دیتا کہ میری ساری اہل بیت رب دے قرآن دے تابع۔ اور ایک گل بھی عقیدے دی کی یاد رکھو، ہورتے ہو رہے خود نبی پاک دی ذات، آپ دنارو تے بڑا کائنات اندر کوئی نہیں نا، لیکن آپ بھی مخلوق نے اور اللہ دے بندے نے، لیکن قرآن اللہ دا کلام ہے، قرآن دی شان اس تو بلند ہے کہ قرآن اللہ دا کلام ہے، اور علماء فرمایا جیوں خود رب ازلی و ابدی ہے، انہیں رب دا قرآن بھی ازلی و ابدی ہے۔ اس واسطے عقیدہ بھی درست رکھیا کرو، عقیدت دے اندر آ کے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نو کسی انسان دے تابع کرنا یا اس طرح دا کوئی عقیدہ رکھنا، یہ بد عقیدگی ہے، اس دا اہل سنت نہ کوئی تعلق نہیں۔ اور خود سرکار کریم نے فرمایا کہ انہاں چو ایک اعلیٰ ہے، ایک عظیم ہے، اور او اللہ دا قرآن ہے۔
اس واسطے فرمایا میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اگے بڑی پیاری گل فرمائی. اتھو پتہ چلیا نبی کریم دی نظر پاک اندر یہ دو چیزاں بڑیاں اہمیت والیاں نے. امت نو بھی انہاں دی اہمیت نو سمجھنا چاہیدا. ایک رب کریم دا قرآن حکیم اور دوسری رسول اللہ دی اہل بیت پاک. یہ دو چیزاں عظیم نے. میرے آقا کریم نے نال ہی فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا اور قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہونگے. گویا اہل بیت نو پابند کر دیتا میرے قرآن دے تابع رہنا, میرے قرآن دے نال نال رہنا, میرے قرآن دی پیروی کرنا. دوستان گرامی قدر اتھو غور فرما لو اور اتھو ایک گلے پتہ چلی حقیقی آل بیتوں نے جیڑے قرآن دے تابع رہندے نے. اگر ایک بندہ کہ میں سید ہاں لیکن اعلانیاں قرآن دیاں حدود پامال کرے, اعلانیاں رسول اللہ دے دین دے آکام نو پامال کرے, اور زبانی تے آل بیت کہلائے یا سید کہلائے یا جو کہلائے, رسول اللہ دے ارشاد دے مطابق او آل بیت کہلائن دا قابل نہیں. کیونکہ حضور نے فرمایا آل بیت کدی قرآن نالو جدا. بولو قرآن نالو جدا. قرآن ایک کسوٹی ہے, قرآن ابتدائے اساس ہے, ادھے نال آل بیت جڑے رہیں گے. اور میں کہنا میرے دوستو سرکار نے فرمایا قرآن اور اہل بیت اکٹھے رہیں گے. لن یتفرقا ایک کدی بھی جدا نہیں ہونگے. حتی یارد علی الحوض یہاں تک کہ قیامت والے دن حوض کوثر تے اکٹھے میرے کول آنگے. کتھے بولو کتھے؟ قیامت والے دن جدوں پیاس نال ہر زبان باہر ہوئے گی, حلق خشک ہو جان گے, شدت دی پیاس ہوئے گی. رسول اللہ نو جڑا حوض کوثر بخشے آ گیا اس چو حضور جنو جام بھر کے دیں گے او دی ہمیشہ واسطے پیاس ختم ہو جائے گی. فرمایا میرا قرآن اور میرے آل بیت اکٹھے رہیں گے حتیٰ کہ اکٹھے میرے کول حوض کوثر تے آن گے. اس واسطے میرے دوستو ذرا غور کرو, قرآن رسول اللہ دے سینے تے اتریا اور اہل بیت نبی کریم دے گھر رہندے نے. گویا ایک چار دیواری اندر, ایک ماحول اندر, ایک ذات دے قریب دوئے چیزاں نے. قرآن رسول اللہ دے سینے اندر آ رہے آئے, اہل بیت نبی کریم دے گھر والے نے. انہاں تو بڑھ کے قرآن دا کون عارف ہوئے گا؟ کون انہاں تو بڑھ کے قرآن دا عالم ہوئے گا اور قرآن نو جانن والا ہوئے گا, اور قرآن دی عزت, قرآن دی توقیر اور قرآن دا مقام انہاں تو بغیر کون جانے گا. لہذا دوستان گرامی قدر یہی وجہ ہے میں کہندہ انہاں کہ قرآن جدو رسول اللہ دے سینے تے اتر رہے آئے, حضور دی ذات پاک تے آ رہے آئے, اسے گھر دے اندر سیدہ خاتون جنت پروان چڑھ رہیاں نے. اسے گھر اندر رسول اللہ دیاں باقیاں 3 صاحبزادیاں پروان چڑھیاں نے. اسے گھر دے اندر حسنین کریمین پلے نے. بلکہ اللہ دی قسم اتنا قربے کہ جس سینہ نبوت اندر قرآن آ رہے آئے اسے سینے تے حسنین آرام کر رہے نے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تاکید, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. یہی وجہ ہے میرے دوستو چونکہ دعاں دا تعلق نبی کریم دی ذات نال قریبی ہے, لہٰذا میں کہنا کہ قرآن مصطفیٰ دے سینے اندر رب نے ڈالیا تے مصطفیٰ نے قرآن حسنین دے سینے اندر ڈال دیتا, آل بیت دے سینے اندر اتار دیتا. اور حضور دے گھر والے قرآن دے پیکر تفسیر سن. انہاں دا عمل, انہاں دا اٹھنا, انہاں دا بیٹھنا قرآن دے مطابق سی.
کیونکہ انہاں تو ود کے کوئی قرآن کریم دا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ برادران گرامی قدر، اس واسطے ہمیشہ گل یاد رکھو، آل بیت قرآن دے نال نال رہندے نے، قرآن دے مطابق زندگی بسر کردے نے۔ جس گھر وچ آج قرآن پڑھیا جائے نا، جس گھر اندر ساڑھے سلسلہ عالیہ چشتیہ دیکھ بزرگ نے، انہاں دا نام ہے حضور خواجہ خواجگاں حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ باوا فرید گنج شکر دے پیر نے، حضور خواجہ خواجگاں سلطان الہند غریب النواز، حضور اجمیری دے مرید نے، سید زادے نے، پیدائشی ولی نے، پہلے دن باپ آپ نو لے گیا استاد دے کول، عرض کیتی میرے بیٹے نو قرآن پڑھاؤ۔ استاد نے قرآن پڑھانا شروع کیتا، فرمایا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیتا، پڑھ دے جا رہے نے، 10 پارے پڑھ گئے نے۔ استاد نے پوچھیا سید زادے پہلے کہندے کول قرآن پڑھے ہے؟ فرمان لگے میں کسے درس اندر نہیں گیا، میری اماں سیدہ 10 پاریاں دی حافظہ ہے، وہ گھر وچ پڑھ دیاں رہندیاں سن، میں نو یاد ہو گیا ہے۔ اگر ایک عام گھر اندر قرآن پڑھیا جاوے، بچے دے سینے اندر اتر جاندہ ہے، ایمان نہ دس جس گھر قرآن نازل ہو رہا ہے اس گھر والیاں دا عالم کی ہوئے گا۔ وہ کتنے قرآن دے معرف تو آگاہ ہونگے، انہاں دا کتنا قرآن نا تعلق ہوئے گا، اور کس قدر قرآن کریم نال محبت ہوئے گی۔ یہی وجہ امام حسن مجتبیٰ کہندے نے، میں بہنا بھائیاں چو بڑا سا، ساڑی اماں خاتون جنت اپنا کم مکا کے سانو جدوں بہلا کے سلانیاں نے، میرے باقی بہنا بھائی سو جاندے نے۔ میں ایک دن جاگ دا رہا، میں نے شعور دی زندگی شروع ہو گئی، میں آکیا میں ویکاں میری امی جان کی کر دیاں نے، کہندے نے میں نے اس حد تک تے یاد ہے کہ میں نے جاگ دیاں امی نو 15 پارے قرآن دے نفلاں وچ پڑھ دیاں سنے آئے۔ غور فرماؤ، جس گھر دے اندر قرآن کریم دا اے عالم ہے، او لوگ کتنے قرآن نال وابستہ، کس قدر قرآن انہاں دی رگ رگ بھی شامل ہے۔ اس واسطے دوستو آل بیت اعظام دے بارے میرے آقا نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، اے جدا دوویں نہیں ہونگے، قرآن اور اہل بیت اکٹھے رہیں گے، یعنی جو قرآن کہے گا وہ آل بیت کر دکھان گے۔ سیرت نگاراں نے، بعض لوگاں نے اس واقعات اندر امام حسن دا نام ذکر کیتا، بعض نے امام زین العابدین دا نام ذکر کیتا، بعض نے امام حسین دا نام ذکر کیتا کہ واقعہ کس نہ پیش آیا، لیکن انہاں چو جس نہ بھی پیش آیا سارے اہل بیت دے خانوادہ دے چشم و چراغ نے، اہل بیت دے افراد گرامی نے، انہاں چو جس دا بھی واقعہ ہے کہ غلام کھانا لین گیا، مہمان دسترخوان تے موجود نے، فرمایا کھانا لے آؤ، نوکر کھانا لین جا رہے آئے امام دے مہمانہ واسطے، لیکن جدو نوکر آیا اتفاقاً نوکر دا قدم پھس لیا، نوکر گریا، برتن بھی ٹوٹ گئے، اور دوستو کھانا بھی ضائع ہو گیا۔ ہن خود سوچو اگر مہمان دروازے تے ہون، نوکر کھانا ضائع کر دے وے، آدمی دا رد عمل کی ہوندہ ہے، آدمی دوتے کی گزر دیئے، لیکن اس مبارک گھرانے دے انہا افراد چو جس دا بھی واقعہ ہے اس امام ذیشان نے مظاہرہ کیتا، غلام جدو گریا، کھانا ضائع ہو گیا، ڈر گیا، اگر امام ناراض ہو گئے، اے او لوگ نے اگر ناراض ہو گئے کہ دائیں خدا بھی ناراض نہ ہو جاوے، معذرت کرنا چاہندہ ہے، لیکن میرے بھائی غور کرو، آل بیت گھرانے دا خادم میں کوئی عام نوکر نہیں، معذرت کرن واسطے بھی رب دا قرآن پڑھے آئے۔ کی پڑھے آ؟ او نوکر اٹھدا بھی آ رہے آ اور نال قرآن بھی پڑھدا آ رہے آ۔ اللہ دے بندے او ہوندے نے جڑے وَيَعْفُو عَنِ النَّاسِ،
اللہ دے بندے معاف کرن والے ہوندے نے والا عافینا عن الناس اللہ دے بندے لوگاں نو معاف کر دیندے نے میرے بھائی اے صبح دا ماحول ہے کھانا ضائع ہون دا ماحول ہے پریشانی دا ماحول ہے امام صاحب دے چہرے تے بھی ناگواری دے اثرات نے لیکن جیوں ہی غلام نے پڑھیا والا عافینا عن الناس قرآن اللہ دے بندیاں دا وصف بیان کر رہا اور لوگاں نو معاف کرن والے نے امام صاحب نے فوراً جذبات نو کنٹرول کیتا اور منہ چو نکلیا قد عفوت عنکا اے غلام اساں تینوں معاف کر دیتا ہے میرے دوستو جڑو بندہ غصے چوندہ ہے سن بندے نپدے راندن اسی تاں بھی منہ چو جگ وسا وسا کے دادا گاڑی بندیاں کٹ دے راندے ہیں ساڑا غصہ قابو نہیں آندہ لیکن این غصے اور جلال دے عالم اندر جدو امام دے سامنے رب دا قرآن آ گیا تے نواسہ رسول دا سر جھک گیا قرآن دے سامنے خم ہو گیا اور قرآن دے مزاج تے قربان ہو گیا خدا دی قسمیں کس قدر اعلیٰ کردار ہے فرمایا قد عفوت عنکا اساں تینوں معاف کر دیتا انہوں نے اس غلام نے اگے آیت پڑھی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اللہ دے بندے او معاف کر دینے اور نال فرمایا احسان کرن والے نے او جیوں جیوں قرآن دی آیات دے اندر اوصاف پڑھدا گیا امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا اے غلام اساں تین معاف ہی نہیں کیتا بلکہ احسان بھی کیتا جا اساں تینوں آزاد بھی کر دیتا ہے اے ہے انہاں لوگاں دا انداز حیات اور انہاں دا مزاج اور قرآن کریم دے نال تعلق خاطر کہ قرآن اگے اگے چلتا جا رہا امام مگر پیروی کر دے جا رہے ہیں اور قرآن دے مطابق اپنی جذبات نو قابو اندر کر دے جا رہے ہیں تائیں میں آکھیا کرداں عظمت کردار سے تشریح قرآن ہے حسین عظمت کردار سے تشریح قرآن ہے حسین جن پہ انسانیت نازاں وہ انسان ہے حسین انسانیت دا عالم یار قرآن چ ملدا ہے حسین کریم اپنے عمل دے نال یا حسین کریم دی آل اپنے عمل دے نال قرآن دی تفسیر گویا نانا جان دے گل نو سچ کر دسیا کہ وَلَن يَتَفَرَّقَا کدی بھی قرآن اور اہل بیت جدا بولو کدی بھی جدا نہیں ہونگے اسی طرح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسن یا دیگر لوگ انہاں دی اگر زندگی دا موازنہ کرو گے ہر لمحے قرآن کریم دے اتے عمل فرمایا اور قرآن کریم نو مقدم رکھیا میں عرض کر رہا میرے دوستو حضور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین دی امی جانو کتنا قرآن دے نال پیارے اقبال کہندہ ہے جدو بچپن اندر حسنین دودھ پیندے نے سیدہ خاتون جنت مائی فاطمہ الزہرا چکی چلا کے جتھے انہاں واسطے جسمانی خوراک آٹا تیار کر رہی ہیں نال نال قرآن دی تلاوت نال ایمانی خوراک بھی دے رہی ہیں مائی صاحب جدو آٹا گندیاں سن نال قرآن کریم دی تلاوت کر دیاں سن اقبال اور دیگر ساڑھے اہل فکر نے کہا کیا حسن مطابقت ہے اگر جسمانی خوراک تیار ہو رہی ہے تے نال ایمانی روحانی ایکانی خوراک بھی تیار ہو رہی ہے اور عام حالات اندر بھی اگر کھانے تے بسم اللہ پڑھی جائے برکتاں اونیاں نے ہر بندہ مومن قائلے انہاں دیاں برکتاں تے عظمتاں دا کی عالم جنہ دی امی آٹا بھی قرآن پڑھ کے تیار کر رہی ہے ایک کتاب دا نام ہے صحابیات و تابعات اس کتاب اندر میں پڑھ رہے ساں حضور سیدہ خاتون جنت مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا وصال جدو ہویا تے حضرت علی نو 6 ماہ تک کسی نے ہستیاں نہیں ویکھیا حضرت علی مائی صاحبہ دے فراق اور جدائی اندر اتنے غمزدہ ہو گئے کہ رسول اللہ دی بیٹی دا وصال ہو گیا لیکن ایک دن آپ اپنے گھر آئے
در اقدس تے آئے تے حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے ویکھیا کہ سیدہ زینب بنت علی یعنی حضرت علی مرتضی دی بیٹی آپ اپنے گھر دے اندر بیٹھیاں نے اور چند عورتاں آپ دے کول جمع نے حضرت علی مرتضی قریب ہوئے تے ویکھیا کہ آج زینب انہی آن والیاں عورتاں نو قرآن دا درس دے رہیاں نے جیوں خاتون جنت قرآن دا درس دینی سن تے حضرت علی مرتضی دے چہرے تے مسکراہٹ آئی مسرت و خوشی آئی سیدہ پوچھدیاں نے ابا جان آج پہلا دن ہے کہ امی جان دے وصال تو بعد آپ دے چہرے تے سانو خوشی نظر آئی ہے حضرت علی نے فرمایا میری بیٹی آج میں نو اس تو خوشی ہوئی ہے کہ میرا دل مطمئن ہے کہ فاطمہ دے جان نال میرے گھر چو جیڑا درس قرآن دا سلسلہ جاری ختم ہویا ہے آج میری نور نظر بیٹی زینب نے جاری کر دیتا ہے اے ہے اس گھرانے دے اندرونی حالات گھریلو حالات میرے دوستو آل بیت اعظام نے زندگی دے ہر مرحلے تے قرآن کریم نو مد نظر رکھیا خواہ ازواج مطہراتون خواہ بنات مصطفیٰون خواہ رسول اللہ دے فرزند ارجمندون لیکن چونکہ ذکر پاک اسی امام حسین دا کر رہے ہیں امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آج لوگ پیمانے لے کے بہ رہے ہیں کہ امام حسین دا یزید دی بیعت کرنا ٹھیک یا نہ لیکن لوگ اپنے اپنے تلاش کرن تحقیقاں کرن لیکن سنت یہی حدیث کافی ہے رسول اللہ نے فرمایا میری آل بیت قرآن نالو جدا نہیں ہوئے گی ساڑھا ایمان ہے حسین کریم نے بیعت نہ کر کے عملاً قرآن تے عمل کر دکھایا ہے بولو قرآن تے قرآن کریم اندر آیا مثلاً غور کرو میں عرض کرا قرآن پاک اندر آیا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان اے لوگو نیکی دیاں کمائی تعاون کیتا کرو گناہ دیاں کمج اللہ دی بغاوت والیاں کمج سپورٹر نہ بنے کرو آج اساں لوگ بریاں کمج سپورٹر بن دیاں میلہ ہووے دنگل ہووے اتھے تے زمین وچو بندے پھٹ کے آ جاندے نے دینی معاملہ ہووے لوگ قریب نہیں آندے میں اس واسطے کوٹلہ والے ہوتن مبارک دے مانگا اللہ دی قسم تحریک حیال الفلاح نال تعاون کرو یا نیکی دیاں کمہ نال تعاون کرو گے خدا دے قرآن تے عمل ہو جائے گا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان گناہ اور نافرمانی والے کم اندر تعاون نہ کرو او یزید جیڑا کہ نمازاں ضائع کردائے او یزید جیڑا کہ شراب پیندائے او یزید جیڑا کہ امیر المومنین بھی کہلاوے تے کتیاں دا شکار بھی کرے حکومت کنٹرول بھی چووے بیت المال نو ذاتی جاگیر سمجھ لے وے ایو جیاں کمہ اندر کس طرح حسین تعاون کر سکتے نے حسین کریم دے سامنے تے نانا جان دا قرآن ہے اللہ کریم دے قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا فرمایا اس بندے دی پیروی نہ کرو جدہ دل اساں اپنی یاد تو غافل کر چھوڑے آئے پانچ آزان نہ ہون جدے دل تے چوٹ نہ لگے رب یاد نہ آوے دا دل غافل ہے کہ نہیں بولو وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا اس بندے دی پیروی نہ کرو جدہ دل اساں اپنی یاد تو غافل کر دیتا ہے وَقَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا اور دا معاملہ حد تو گزر گیا ہے یعنی او اللہ دی نافرمانی کر دیا نہ ڈردائے نہ جھجکدائے نہ خیال کردائے ایسے حالات اندر اسادت ایمان حسین کریم نے بیعت نہ کر کے قرآن دا مدعا پورا کیتا ہے قرآنی تقاضا پورا کیتا ہے اور قرآن کریم دیتے عمل فرمایا ہے
دوستان گرامی قدر یہی وجہ ہے امام علی مقام دا ایک عمل قرآن کریم دی صحیح تعبیر ہے۔ پھر آپ نے بیعت نہیں کیتی تو آپ نے بڑے خطرات دا سامنا آیا۔ آپ مدینہ منورہ اندر نے اگر آپ بیعت نہیں کر دے تو خطرہ ہے کہ وہ لوگ قتل کرا دیں گے، حکومت نہ کولے، وسائل نہ کولنے۔ امام علی مقام نے مدینہ طیبہ چھوڑیا، حالانکہ مدینہ طیبہ امام حسین دے نانا جان دی نگری ہے۔ اہل مدینہ پاک اہل ایمان دیاں اکھاں دا نور بھی ہے، اہل ایمان دیاں اکھاں دا سرور بھی ہے۔ او مبارک شہر امام علی مقام نو چھوڑنا پیا۔ ان دو گلاں سامنے سن کہ آپ اپنے وطن نہ پیار کرن یا رب کریم دی رضا نال پیار کرن۔ قرآن کریم دا مدعا یہی ہے کہ اے لوگو اگر خدا دی رضا واسطے اپنا وطن بھی چھوڑنا پوے تے اہل ایمان وطن چھوڑن تو بھی باز نہیں آندے۔ وطن انسان نو بڑا پیارا ہوندہ، گھر بڑا پیارا ہوندہ ہے میرا بھائی، ہر کوئی بندہ کہندہ ہے میرا وطن کشمیر ہے، میرا وطن بڑا پیارا ہے، مینو جان نالو پیارا ہے۔ لیکن مدینہ تے حسین کریم دی جائے پیدائش ہے، نانا جان دا شہر ہے، پھر نانا جان دی قبر انور ہے، امی جان دی قبر انور ہے۔ لیکن اس دے باوجود امام علی مقام نے مدینہ چھوڑنا گوارا کر لیا، لیکن خدا دی نافرمانی گوارا نہیں کیتی۔ اس واسطے کہ امام حسین نے اپنے پیش نظر قرآن کریم دے احکام نو رکھیا۔ پھر آپ دے مد مقابل لشکر جرار آ گیا کہ او 22,000 تک دی ایک روایت آندی ہے، اور امام علی مقام نال جڑے بندے نے انہاں دی زیادہ تو زیادہ تعداد 125 دے قریب نقل کیتی گئی ہے، جس وچ بچیاں، بچے، مستورات، مریض، بیمار لوگ بھی شامل نے۔ لیکن تقابل اندر، مقابلے اندر ہزاراں دا لشکر ہے۔ ایسے حالات اندر قرآن کی کہندہ امام حسین آپ نے بارہا دھمکی دیتی گئی کہ اے حسین یا جنگ کرو یا اس تو بعد پھر موت ہی تہاڈا مقدر ہوئے گا۔ لیکن امام علی مقام قرآن دی اس آیت نو ویکھ رہے سن، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا، کمزوری نہ دکھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، غم زدہ نہ ہو، تسی یہی غالب رہو گے اگر اہل ایمان ہو۔ امام علی مقام نے اس مشکل حالات دے اندر ہزاراں دے لشکر دے سامنے ڈٹ کے دس دیتا کہ جیڑا رب تے نظر رکھدا ہوئے او دنیاوی لشکران دی کثرت تو ڈریا نہیں کردہ۔ ایسیاں درجنہ آیات نے جن نال امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کردار دی تعبیر ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے دوستو ایتے تے نہ کہ میدان کربلا دے اندر آپ دے خاندان دے عظیم افراد شہید ہوئے، پرائے شہید ہون۔ بندن بعض اوقات دکھ نہیں ہوندہ، لیکن جدو دل تے چوٹ لگے تے پھر تے بندہ غم زدہ ہوندہ نا، پھر تے بندے دے ارادے اندر کمی آ جاندی ہے نا، پھر تے بندے دے حوصلے ڈول جاندن۔ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ میں بارہ دسداں شیعہ روایت دے مطابق امام حسین دے 8 بھائی شہید ہوئے نے، سنی روایات دے مطابق امام علی مقام دے 4 یا 5 بھائی شہید ہوئے نے۔ ایک بھائی شہید ہوئے بندے تے کی گزر دیئے، لیکن امام علی مقام کیوں ڈٹے ہوئے نے؟ اس واسطے یزید فاسق و فاجر ہے۔ آج اگر میں حسین بیعت کر لے مانگا، عالم اسلام اسلامی دنیا میرے والویکھے گی حسین کس منے جا رہے نے، کیونکہ حسین کریم نو رسول اللہ نے جنتی جوانہ دا، بولو جنتی جوانہ دا، گویا دنیا ویکھے گی جنتی حسین کے دے جا رہے ہیں۔ اگر جنتی حسین فاسق و فاجر دیا جے بیعت کر لے وے، امت مصطفیٰ واسطے ہدایت کدو باقی رہے گی، رہنمائی کدو باقی رہے گی۔ میں آج سوچ رہا سا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزاں نو بڑی اہمیت دیتی، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔
کیوں انہاں اندر کیڑی قدر مشترک کے بہت ساریاں مشترک قدرانے انہاں وچوں ایک قدر مشترک اے بھی ہے اے لوگو گویا جس طرح قرآن ہدایت دا سیمپل ہے میرا حسین بھی ہدایت دا نمونہ ہوئے گا اے بھی یعنی پورے اہل بیت صرف امام حسین نہیں اس وچ بلکہ حضور دی پوری اہل بیت اگر قرآن سراپا ہدایت ہے نبی کریم دے اہل بیت بھی سراپا ہدایت نے ازواج مطہرات بھی سراپا ہدایت بیٹیاں بھی سراپا ہدایت بھائی بھی سراپا ہدایت خاندان بھی سراپا ہدایت اسی طرح میرے دوستو بہت ساری قدرہ مشترک نے کہ قرآن بھی نور ہے ایک گھرانہ بھی نور والے آدھائے کہ رسول اللہ دا گھرانہ دنیا دے اندر سب نالو ہر لحاظ نال ممتاز ہے لہٰذا میں عرضے کر رہے ہیں جدوں اتنا بڑا امتحان آیا جاننا دا کہ اگر آپ دے بھائی شہید ہوں دن آپ نے پھر بھی کوئی فرق نہیں لیکن آخر دم تک وہ اپنا مطالبہ دوران دے رہے کہ اے حسین ابن علی اگر ہون بھی تو سی بیعت کر لے ہو تو ان معافی دیتی جا سکتی ہے توڑا راستہ چھوڑیا جا سکتا آپ نے فرمایا میں اپنے خون تو انو بچاؤنا چاہتا سا تاں میں 3 شرطاں پیش کیتیں پہلی شرط ہے کہ میں یزید کو جان دیو میں خود او دنال گال کر لے مانگا دوجی گل لے تو سمن خود بلایا اگر آج میرا ساتھ نہیں دین دیتے میں واپس جان دیو اگر ان اندر غور کرو گے تے انہاں ساریاں گل اندر امام حسین امت دا دامن اپنے خون تو بچانا چاہتے سن تیسری گل فرمائی اگر واپس مدینہ بھی میں نہیں جان دیں دے انہاں خطرہ سی اگر حضرت امام حسین مدینہ واپس چلے گئے کہ دائیں اتھو دوبارہ لشکر تیار کر کے ساڑھے مقابلے نہ آ جاؤں آپ نے فرمایا اگر تو انہوں ایک خطرہ ہے تے تریجی گل میں کردہ میں نے اسلامی حکومت دے کسی علاقے اندر چلے جان دے گویا حضرت امام حسین یزید دی بیعت بھی نہیں کرنا چاہتے رسول اللہ دی امت نال لڑنا بھی نہیں چاہتے لیکن اس ظالم دنیا دی وجہ تو انہاں دی اکھاں اندیاں ہو گئیاں انہاں نے کوئی شرط ابن زیاد نے شمر نے قبول نہیں کی تھی تے امام علی مقام نو پھر دفاعی طور تے جنگ کرنی پئی لیکن جنگ دے اندر اگر سارے گھرانے دے عظیم افراد قربان ہو رہے نے تاں بھی دل حسین اندر کوئی کمزوری نہیں کیوں نہیں کمزوری آئی خودی مین وجہ اگر اسی قرآن ہی پڑھئے قرآن کہندہ ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ اللہ نے ایمان والے کو 2 چیزاں خرید لیاں نے ایک جان ایک مال یعنی جیڑا بھی ایمان والا ہے اپنی جان بھی رب دے ہاتھ ویچ چکا ہے مال بھی ویچ چکا ہے ہون غور کرو جد اسی مال بھی ویچ چکے ہیں وقت زکاة نہ دینا ظلم ہے کہ نہیں جدو جان بھی رب نہ ویچ چکے ہیں پھر اپنے بدن تے غیر شرعی حرکات نافذ کرنا غیر شرعی عمل کرنا کیا اے رب دے نال معاہدے دی غداری ہے کہ نہیں یا اللہ مومنہ کو مال اور جان لے کے دیو گے کہ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ میرا وعدہ ہے جڑے لوگ میرے ناتے جان اور مال دیں گے میں انہوں جنت عطا کرانگا کی عطا کرانگا اور امام حسین علی مقام جنتی تے نہیں میں تے کہنوں نا حسین جنتی جوانہ دے اور زبان نبوت نال نے لہٰذا گویا جڑا جنتی بننا چاہتا ہے انہوں ایک جان پیش کرنی ہوئے گی اپنا مال پیش کرنا ہوئے گا حسین کریم نے پورا گھرانہ دے کے ثابت کیتا رب نے تے رب دے رسول نے میں نو جنت دی سرداری دیتی ہے میں سارا گھر رب نو پیش کرانگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تاکید نعرہ حیدری شہدائے کربلا علماء اہل سنت برادران گرامی قدر امام حسین اور دیگر سارے اہل بیت دا اعزاز ہے کہ انہوں نے قرآن دا دامن نہیں چھوڑیا اس واسطے میں تو انبی کہاں محبت اہل ایمان محبت اہل بیت ایمان دا جز ہے محبت اہل بیت ایمان دی شناخت ہے اور ایمان دے کامل ہون دی دلیل ہے
اللہ دی قسم دچ کوئی شک نہیں، لیکن آل بیت دی ایسی شان جیڑی قرآن دے خلاف ہوئے او کدی بھی تسلیم نہیں کرنی۔ بولو کدی تسلیم کیوں نہیں کرنی؟ اگر کوئی کہے آل بیت دیاں عورتاں سر تو دوپٹے لا کے ننگے سر عمر بن سعد نہ گلاں کر دیاں رہیاں، اگر کوئی کہے نعوذ باللہ من ذالک کہ زینب اکبر تے وین کر دی رہی یا فلاں ہوندہ رہا، اے سب آل بیت تے ظلم ہے۔ ایک ظلم انہاں کیتا، ایک ظلم آج ہو رہا جیڑا آل بیت دا کردار داغدار کیتا جا رہا۔ ساڈا تے ایمان قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والیو مشکل وقت آوے صبر اور نماز نہ رب کو مدد منگو۔ ان دونوں چیزاں آل بیت نے تھامیا کہ نہیں تھامیا؟ بولو تھامیا کہ نہیں تھامیا؟ برادران گرامی قدر، صبر دی انتہا ہے، سارا گھرانہ شہید ہو رہا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو بیٹے پیش کر دیاں نے، حضرت امام علی مقام دے اپنے بیٹے شہید ہوندے نے۔ سیدہ چاندیے میں بھی پچھے نہ جاواں، لیکن اللہ دی قسم انہا پیاریاں دیاں شہادتاں دے باوجود آل بیت دے صبر اندر کوئی فرق، حتیٰ کہ میں کئی مرتبہ عرض کیتا، ایک مرتبہ امام زین العابدین روایت کر دینے کہ میرے ابا جان امام حسین نے جس وقت ویکھیا ایک آپ دا غلام تلوار صاف کر رہے آئے، امام حسین نے وہ شعر پڑھنا شروع کر دیتے جنہ اندر موت دا ذکر ہے، دنیا دی بے ثباتی دا ذکر ہے۔ یعنی امام حسین نے اس طرح دے جدو شعر پڑھے، حضرت سیدہ زینب نے سن لے، آپ اپنے بھائی جان دے کو لائیاں اور کہنیاں اے میرے ویر میں نو سمجھ آ رہی ہے جیڑے تو شعر پڑھ رہے ہو، ادھتے مطلب ہے کہ حسین دے میرے نالو جدا ہون دا ٹائم آ گیا ہے، آپ دی شہادت دا ٹائم آ گیا ہے، اور آپ دے اللہ دی بارگاہ جان دا ٹائم آ گیا ہے۔ خود تو سی سوچو اگر بہن محسوس کرے میرا بھائی فوت ہون والا ہے یا شہید ہون والا ہے، بہن تے کی گزر دیئے۔ سیدہ زینب دی آنکھاں چو آنسو آ گئے۔ حضرت امام حسین چونکہ بڑے سن، حضرت سیدہ زینب نو پیار کیتا، اپنے سینے نال لگایا، اور کتنا حسین منظر ہے صبر دا سبق دین دا۔ میں قربان جاواں اس منظر تو، سید زادے نے بہن نو سینے نال کے فرمایا میری بہن زینب اس نالو بھی مشکل حالات تینوں دیکھنے پہن گے، لیکن اے میری بہن کچھ بھی ہو جاوے اساں صبر دا دامن نہیں چھوڑنا۔ بولو صبر دا دامن۔ جنہاں نو علم ہو چکا ہے کہ کل ساڑی گھر دی کائنات لٹن والی ہے اور قربان ہونے والی ہے، اس وقت بھی ذرا بے صبری دا مظاہرہ نہیں، بلکہ کلیر امام حسین نے فرمایا لا تلتمی علی وجہ کے، میری بہن منہ تے تماچے نہیں مارنے، ولا تخمشی وجہ کے، اپنے چہرے نو نوچنا نہیں، اے میری بہن ولا تنوہی ویحت الجاہلیت، جاہلیت والے بہن نہیں کرنے۔ گویا دسیا اے میری بہن کل جدو میرے لاشے تے تینوں آنا پوے تو اس وقت ماتم نہیں کرنا، منہ تے تماچے نہیں مارنا، واویلا نہیں کرنا، اے میری بہن صبر کرنا ہے جیڑا صبر سانو اماں فاطمہ الزہرا تو نصیب ہویا ہے۔ گویا یہ ایسا گھرانہ ہے جس نے ہر موڑ تے اللہ دے قرآن نو سامنے رکھیا، اللہ کریم دے قرآن کریم تے عمل فرمایا۔ پھر امام حسین علی مقام دا اپنا وقت جدو آیا تے آپ نے اس وقت میدان کربلا دے اندر معتبر ترین روایت دے مطابق ظہر دی نماز امام حسین نے بالجماعت ادا کی تھی۔ کچھ ساتھی دشمن دے سامنے کھڑے کیتے، اور اے بھی قرآن اندر حکم موجود ہے اگر میدان جنگ اندر حال ایسا بن جاوے کہ دشمن دے نال مقابلہ بھی کرنا ہوئے اور بندے بھی چاندے ہون کہ امام پیچھے اسی نماز پڑھنی ہے، کہ پھر دیکھو امام حسین جیا ہوئے تے پھر کیوں نہ دل ہوئے گا کہ ایک اور نماز سوہنے دی پیروی وچ نصیب ہو جاوے۔
آپ نے کوئی سنگی دشمن دے سامنے کھڑے کیتے، کچھ اپنے نال ملا کے نماز ادا کیتی ہے، لیکن ان مشکل حالات دے اندر بھی نماز ادا کرنا، اور جب کہ ظالمہ نے پانی روکن دی ہر کاوش کیتی ہے، اس مشکل گھڑی دے اندر شریعت اسلامیہ دے آقام تے عمل کر دے ہویا نماز ادا کرنا، اے بھی حسین کریم دا قرآن کریم تے عمل ہے۔ اور آپ نے ثابت کیتا مشکل تو مشکل حالات اندر بھی اسی قرآن دا دامن نہیں چھوڑے۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تربیت دا آج ساڑھے ہاں ہن میں دوسرے منے بھی نال نال آ رہے ہیں، اہل بیت دی عظمت بھی بیان کراں گا، شان بھی، لیکن نال نال توجہ بھی دلاواں گا۔ آج ساڑھی اولاد ہوندی، خواہش ہوندی بیٹا انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، اعلیٰ آدمی بنے، لیکن قرآن آؤندہ یا نہیں دی کوئی غرض نہیں۔ ایسی اس دفعہ رمضان مبارک اندر 150 بندہ سڑنا اعتکاف بیٹھا، کتنے دکھ دی گل ہے کہ میٹرک پاس بچہ، ایف اے پاس بچہ قرآن پڑھنا نہیں آنا۔ ساڑھا آج قرآن نہ تعلق مسلمانہ دا اے رہ گئے۔ میں شرمان واسطے نہیں، احساس دلان واسطے کہنا جیڑے میرے بھائی اس گرمی دے اندر ذکر حسین کریم سن رہے ہو اور رسول اللہ دا فرمان سن رہے ہو کہ میری اہل بیت قرآن نال جدا نہ ہوئے گی، اپنے دل وچ خیال کرو کیا ساڈا کتنا تعلق ہے قرآن سن، کتنا قرآن کریم آندہ۔ واہ افسوس اکثریت مسلمان نو ناظرہ قرآن کریم نہیں آندہ، لیکن ایتے تو انہوں پتا کہ حضرت امام علی مقام دے درمیانے بیٹے، بڑے بیٹے سیدنا حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، چھوٹے بھی شہید ہو گئے، درمیانے آپ دے بیٹے جنہ دنائیں علی الاوسط، جنہ دنا مشہور لقب زین العابدین ہے، اور امام زین العابدین بھی کس قدر قرآن دا مرکہ اور قرآن نو سمجھن والے نے کہ جدو یزید دے دربار وچ آپ نو پیش کیتا گیا، آپ دیاں بہناں آپ دے لشکر نو پیش کیتا گیا، یزید نے جو تھے گلاں کیتیاں انہوں ابن اسیر و تبری نے نقل کیتا۔ یزید امام زین العابدین نو مخاطب ہو کے کہندہ ہے اے علی، آپ دا ناسی علی الاوسط کہنے لگا اے علی تیرے باپ نے میرے کولو حکومت چھیننا چاہیے، تیرے باپ نے میری عزت میرے کولو لینا چاہیے، تیرے باپ نے میرے خلاف بغاوت کیتی ہے، پر رب نے تیرے باپ نو اس بغاوت دا مزہ چکھایا ہے کہ آپ بھی قتل ہو گیا، گھرانہ بھی قتل ہو گیا، یعنی وہ ظالم الٹا اہل بیت دے درداں تے زخماں تے نمک پاشی کر رہا۔ آج جیڑے آدھے نے یزید چنگا آ انہوں فاسق و فاجر نہ کہو، آئیو دا انداز ویکھو، ایک سید زادہ ہے، قیدی ہے، پردیسی ہے، اور خاندان لٹا کے نال آیا بیٹھا ہے، کس قدر دل غمزدہ ہے، پھر انہا گلان دے نال آپ دا دل زخمی کیتا۔ تے حضرت امام زین العابدین نے یزید دی ساری گل سن کے جیڑا جواب دیتا، اللہ دی قسم ابن اسیر تبری اور تمام معتبر تاریخہ نے پڑھے آئے، لکھے آئے کہ امام زین العابدین نے کوئی اپنی زبان چو گل نہیں کیتی، رب دا قرآن پڑھ کے اگو سنا دیتا ہے۔ بولو کی سنایا؟ یزید نے جدو یہ کہا کہ تیرے باپ نے بغاوت کی تھی، نعوذ باللہ اس نے تے سخت لفظ بولے کہ تیرے گھر والے رب نے ذلیل کر دیتا، تو ان قتل کروا دیتا، اور آج تسی قیدی بن کے میرے کو لائے ہو، رب نے مینوں بچ اس طرح دی اس نے جدو گلاں کیتیاں۔ امام زین العابدین نے اے قرآن کریم دی آیت پڑھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ قرآن کریم دی آیت پڑھ کے امام زین العابدین نے جواب دیتا، گویا زین العابدین نے ثابت کر دیتا اسی لٹے پٹے بھی ہوئیے تے ساڑا مزاج وچو قرآن بولدا ہے۔ اس دا ترجمہ کیے سنو، بالکل حالات دے ان مطابق اس دا ترجمہ ہے ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم۔ اے لوگو کائنات اندر تو ہن جڑیاں تکلیفاں پہنچ دیاں نے، خواہ تو ہڈی جان اندر آمن یا ہور کسے حوالے نال، او تو انو توڑے پیدا ہون تو پہلے رب دی تقدیر وچ لکھیں جا چکی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے گویا دسیا کہ اے یزید
اے تے تقدیر دے معاملات نے، اے تیری گل سچی نہیں۔ اس نے سمجھیا کہ امام زین العابدین نے میں تے گل کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ میری بادشاہی کھون والے ذلیل ہو گئے نے، قتل ہو گئے نے، لیکن امام نے حسین تعبیر پیش کیتی ہے کہ اساں تے او لوگ ہاں جنہاں نو رب نے ازلی تقدیرہ اندر مبتلا کر کے رب ساڑے امتحان لے رہے آئے۔ آپ نے جدوں ایک قرآن کریم دی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی تو یزید اپنے بیٹے، یزید دے بیٹا دا نام سی خالد، وہ بیٹھا سی کول، انہوں کہنے لگا تم جواب دے، چونکہ حضرت امام زین العابدین بالکل نوخیز آئے، ابتدائی عمر سی آپ دی۔ آپ نے جدو اے انتہائی بلیغانہ آیت پڑھی وہ دی گل دے جواب دے اندر، تو اپنے بیٹے خالد نے کہنے لگا عجیب ہو تم زین العابدین نے جواب دے، پر انہوں کوئی سمجھ نہ آئی کہ میں کی کما تے آپ پہ ظالم قرآن دی دوجی آیت پڑھ کے جدے اندر آیا تو آڑے تے جڑی مصیبت آن دیئے تو ہاڑی کمائی دی وجہ تو آن دیئے اے پڑھن لگا۔ لیکن جہان جاندہ ہے کہ اہل بیت و لوگ نے میں گل کر رہے ہیں جڑے کسے حال وچ بھی قرآن کریم نو نہیں بھول گئے اور انہوں دا ہر حال اللہ دے قرآن دی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے اسی عموماً ساڑھے نات خان بھی پڑھ دیں، خطیب بھی بیان کر دیں، لیکن میں اس گل نو اس طرح کر داں کہ عام ایک گل مشہور ہے کہ امام حسین دے سر انور نے نیزے تے قرآن پڑھیا۔ میں بہت کتابہ مختلف تلاش کیتی ہیں، میں نے کدائیں اے تے نہیں ملیا کہ امام زین العابدین دے سر انور نے نیزے تے قرآن پڑھیا، لیکن اے ضرور ملیا ہے کہ حسین نے نیزے تے چڑھ کے قرآن دی تفسیر بیان فرمائی۔ اور او کیسی مختلف کتابہ اندر آیا، منحال ابن عمر نقل کر دیں کہ جدوں امام علی مقام اور آپ دیاں سنگیاں دیاں سرانو بازاراں وچ گھمایا جا رہا، امام حسین دا سر ظالمہ نے اگے اگے نیزے تے لٹکا کے جلوس کڑیا۔ اور یاد رکھو اہل بیت دی بے حرمتی دائے پہلا جلوس یزیدیاں نے کڑیا ہے، وہ یزیدی سن اور انہوں نے انہوں دی عزت دا جلوس کڑیا۔ آگے گئے امام علی مقام دا سر نیزے تے ایک گھر کو لوگ گزرے، وہ دور اچھا دور سی، نیک لوگ بھی موجود سن۔ ایک آدمی اپنے گھر دے اندر پڑھ رہے آئے اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ کانو من آیاتنا عجبا۔ سورہ کاف پڑھ رہا اور پڑھ رہا کہ اصحاب کاف اللہ دیاں نشانیاں وچوں نشانیاں نے۔ شاید تن پتہ ہوئے اصحاب کاف کون سن؟ ایک کفر دے دور اندر چند مسلمان سن جڑے توحید پسند سن، اللہ دی بندگی کر دے آئے۔ ظالم بادشاہ نے انہوں قتل کرندہ ارادہ کروایا، یہ اس تو نکل آئے، یعنی اس گرہنوں چھوڑ آئے، اس علاقے نو چھوڑ آئے اور عرض کیتی یا اللہ اسی تیری توحید اور وحدانیت دے کائنا سانو پناہ دے۔ رب نے غار وچ پناہ دیتی۔ قرآن گواہے 309 سال غار وچ سوئے رہے نے۔ کتنے؟ 309 سال۔ قرآن نے مطلق تعداد اس طرح نامینیٹ نہیں کی تھی، 300 سال نہ بیان کیتا، اگے مفسرین نے 9 سال بڑھائے، فرمایا 309 سال پراپر علماء نے نقل کیتے نے۔ لیکن 300 سال بعد دوبارہ اصحاب کہف سوئے نے صدیاں گزر گئیاں نے، جاگے نے بازار جا کے گل کیتی۔ اللہ کریم کہندہ ہے قرآن پاک اندر اے لوگو 300 سال نالو زیادہ بندے نو سما کے جیڑا رب بلا سکدا ہے او قیامت نو بھی تو ساریاں نو بلا سکدا ہے۔ اصل اے قرآن دا انداز سی، اصل استدلال اے سی جڑی میں تو تشریح نال کر دیتی ہے۔ لیکن جدو آدمی یہ پڑھ رہا ہے کہ اصحاب کہف دا اتنے 100 سال بعد جاگنا اور بولنا یہ بڑا عجیب ہے اور قدرت ربانی دا اظہار ہے۔ اس وقت امام حسین جیڑے شہید ہو چکے نے، دھاڑ کر بلا وچے سر دمشق دیاں بازاراں اندر نیزے تے امام علی مقام دے سر انور چو کرامت دے طور تے اے الفاظ علماء نے نقل کیتے کہ آپ دا سر انور بولیا اِنَّا قتلی و حملی آجب منہو۔ انہاں قتل کرن والے یا مگر لگن والے تے کافر آئے، سانو قتل کرن والے ساڑھے نانا جان دا کلمہ پڑھن والے نے۔ او 300 سال بعد بولے نے،
لیکن بدن سر نال جڑے ہوئے نے، دھڑ دے نال سر جڑے ہویا، لیکن غور کرو بدن کربلا بچ ہوئے سر شام بچ ہوئے، اگر نیزے دی نوک تے بولے تے دس رہا شہید مردہ نہیں ہوندا، شہید زندہ ہوندا ہے۔ گویا اہل بیت اور قرآن جدا نہیں ہونگے۔ اگر امام علی مقام نے قرآن دیاں تعلیمات تے اپنا سر دیتا، گھرانے دا سر دیتا، تے رب نے شان بخشی کہ حسین میں نے قرآن وچ گیا شہید زندہ نے تیرا سر بول کے شہیدان دی زندگی دا گواہ بن جائے گا۔ یہ اس نالوں بھی زیادہ عجیب ہے، زیادہ حیرت زدہ ہے۔ سنیاں دے شاعر، معروف شاعر جناب سائم چشتی کیڑی سونی گل کر دینے، آؤ سنو ایک سنی دے منہ چو شان حسین کہندے نے شبیر دی رگ رگ وچ سائم قرآن رچیا ہویا سی، سر نیزے چڑھیا ہویا وی قرآن دی کر تفسیر گیا۔ اے تعلق فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، میرا قرآن اور میرے اہل بیت جدا نہیں ہونگے حتیٰ یاردا علی الحوض، اکٹھے میرے کو حوض کوثر تانگے۔ میں تو نظر کر رہا میں سوچیا کی مطابقت ہے، تو ایک مطابقت میرے ذہن چوں نکلی کہ قرآن کریم اپنے پڑھن والے دی قیامت والے دن شفاعت کرے گا۔ بولو کی کرے گا؟ سارے بولو۔ میرے کریم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ دے نبی بھی شفاعت کرنگے، قیامت والے دن علماء بھی شفاعت کرنگے، قیامت والے دن شہداء بھی شفاعت کرنگے، لیکن میرے کریم فرمایا انہاں نالو سب نالو زیادہ رب جن دی سفارش قبول کرے گا اور رب دا قرآن ہوئے گا۔ اللہ کریم اپنے قرآن دی شفاعت قبول کرے گا۔ اللہ دی قسم ہے میرے دوستوں، میں ممبر تے بہ کے کہہ رہے ہیں، میرے دل وچ خیال آیا اسی اہل بیت نال محبت کر دیاں، انشاءاللہ کل قیامت والے دن اہل بیت بھی ساڑی شفاعت کرنگے۔ اگر قرآن کرے گا اہل بیت بھی شفاعت کرنگے، اور حوض کوثر دا ذکر کرن دا گویا مطلب ہے کملی والے کہہ رہے ہیں لوگو جام تے میں دے مانگا سفارش اہل بیت دی ہوئے گی۔ میں یہ سوچ ہی رہے ساں پھر خدا دا کرنا کیسا کرم ہویا۔ میں ایک حدیث پاک دی کتاب دیکھ رہے ساں، میں سوچیا یہ میرے ذہن دی گل لینا کہ آل بیت شفاعت کرنگے، لیکن میں نو حدیث مل گئی امام طبرانی نے ذکر کی تھی۔ اس حدیث تے راوی امام حسن مجتبیٰ نے آپ فرماندے نے کہ ساڑھے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمو ودنا اہل البیت، او لوگو ساڑی محبت اپنے تے لازم کر لے ہو، اپنے دل اندر میرے اہل بیت دی محبت پیدا کر لے ہو۔ امام حسن کہندے نے آپ نے فرمایا وَمَن مَّاتَ وَلَقِيَ رَبَّهُ وَهُوَ يُحِبُّنَا، جیڑا آدمی مریا اور اس حال وچ آپ نے رب نال ملاقات کی تھی، او دا دل ساڑی محبت نال آباد ہوئے گا۔ فرمایا يُدْخِلُهُ اللہ فی الجنت بشفاعتنا، ہاں شفاعت ساڑی ہوئے گی، رب انہوں جنت عطا کر دے گا۔ طبرانی چوئی حدیث مل گئی، گویا پتہ چلیا قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہونگے۔ حضور نے اگلی گل فرمائی، فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما، اور میری امت غور کرنا میرے بعد تسی انہاں دو چیزاں نال کے سلوک کر دے ہو، میری اہل بیت نال کی سلوک کر رہے ہو۔ اسے واسطے کہنے والے نے کہا اے شامیو، بلکہ جس وقت اہل بیت دا لٹیا پھٹیا قافلہ گزر رہا سی، ایک عورت نے اے وین دے طور تے کہا او حسین دے قافلے نو قتل کرن والے ہو کر رسول اللہ نو کیڑا منہ وکھاؤ گے؟ کی حضور دی اہل بیت دے نال کیتا، لیکن انہاں تے ظلم کیتا کہ دائیں آج اسی تے ظلم نہیں کر رہے، اہل بیت دے بارے غلط عقیدہ تے نہیں وضع کر رہے، اہل بیت دے مسلک تو ہٹ کے بے صبری تے نہیں کر رہے، اہل بیت تے قرآن دے مطابق نمازاں پڑھ کے کربلا ثابت کیتا کہ اسی تے صبر اور نماز دا دامن چھوڑ سکدے۔ آسان بھی سوچنا ہوئے گا اسی کی کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد سوچنا میرے قرآن نال کی سلوک کر دے ہو۔ میں توڑے سارے ہیں دے سامنے حضور دا ارشاد رکھنا، ہر بندہ سوچے میرا قرآن نال کتنا تعلق ہے۔
میں نے قرآن کتنا آندہ اگر ناظرہ نے وہ پڑھے ہوئے خدا را پڑھو ورنہ کل رسول اللہ دے سامنے شرمندہ ہوانگے۔ ایک مقام تے قرآن وچ آیا قیامت والے دن لوگ آنگے تو حضور کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ اس میری قوم نے قرآن چھوڑ دیتا سی۔ دعا کرو اسی انہاں چو نہ ہوئیے جنہ نہ قرآن چھوڑن دی شکایت رسول اللہ دی بارگاہ جنہ دے بارش کرن، رب سن انہاں چو نہ بناوے، رب سن انہاں چو بناوے جنہ دے سینے قرآن نال آباد نے۔ خدا را قرآن پڑھو، گھرانچ پڑھاؤ، اولادن پڑھاؤ، قرآن دی تعلیم دلاؤ۔ اور دوسرا آل بیت فرمایا میرے بعد غور کرنا توڑا ان دو چیزیں دنال کی تعلق ہے۔ گویا حضور نے وارننگ دے کے فرمایا میں ان دو چیزیں توڑے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں، کل میرے کو حوض کوثر تے آنا ہے اور اے بھی ہونگے۔ گویا جیڑا قدر نہیں کرے گا وہ دی شکایت لگان گے، جیڑا قدر کرے گا وہ دی سفارش کریں گے۔ تو آنا میں نے کنہ چونا چاہی دا دعا کرو اللہ کریم سن جونیاں مردیاں آل بیت دی محبت اندر رکھے اور کل میدان محشر اندر امام حسین اور دیگر آل بیت دی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علیہ